بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیسن جو ہے وہ ہمارا جو تجوید رولز کا جو ایک سیریز چل رہی ہے اس کا آلموسٹ تقریباً آخری لیسن ہوگا حروف مقطعات کے بارے میں۔ جو جتنے رولز ہم نے دیکھے ہیں، جتنے بھی ہمیں تجوید کے لیے ضرورت تھے، جتنے بھی ہمیں چاہیے تھے، آلموسٹ سارے رولز کو ہم نے ایک دفعہ دیکھ لیا، ایک دفعہ ہم اس سے گو تھرو ہوئے۔ اب ایک دم سے ہر چیز یاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اس کو سیکھنے کی اور بار بار اس کو سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور پھر وہ جو پیچھے رولز ہم نے پڑھے ان کو جب ہم قرآن پہ اپلائی کریں گے تو وہ زیادہ جو ہے وہ جلدی سے یا زیادہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں انہی رولز کو۔ تو ایک دفعہ ہم نے ان کو دیکھ لیا، ہم ان سے گو تھرو ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا ایک طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ تو جیسے ہی جب وہ قرآن پہ جب وہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بار بار وہاں سے دیکھا جائے اور چیک کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں، the disjointed letters۔ disjointed letters کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کسی کے لیے بھی نئے نہیں ہیں، ہم سب بچپن سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں اور بہت ساری سورز کے شروع میں یہ لیٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، جن کو ہم جیسے ہا میم آ رہا ہے تو اس کو ہم کوئی بھی نہیں ہم کر کے آگے جاتا، بلکہ یہ ڈسجوائنٹڈ لیٹرز ہیں، یعنی ان کو کنیکٹڈ نہیں ہیں، یہ سپریٹڈ ہیں، ان کو الگ الگ لیٹر بائی لیٹر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ ان کو اکٹھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہا میم ہے تو اس کو کوئی بھی ہم کر کے آگے نہیں جاتا، ہم ایسے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف مقطعات کو الگ الگ کاٹ کے قطع کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دا ڈسجوائنٹڈ، اس کو جو اوپر یہاں پر ڈیفینیشن ہے اس دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا ڈسجوائنٹڈ لیٹرز اکر ایٹ دا بگننگ آف 29 سورز۔ یہ جو ڈسجوائنٹڈ لیٹرز آتے ہیں حروف مقطعات، یہ آلموسٹ 29 سورز قرآن کی جو 29 سورز ہیں ان کے شروع میں آتے ہیں، اور جو عربک کے جو ہم نے الفابیٹ سٹارٹ پہ ہم نے دیکھے تھے وہ بھی 29 ہی ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک کتنی ایک وہ بات ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے حروف مقطعات آ رہے ہیں وہ بھی 29 سورز کے شروع میں آ رہے ہیں۔ These letters 14 in number، یہ لیٹرز یعنی ہیں تو 29 سورز کے شروع میں، لیکن یہ جو لیٹرز ہیں یہ 29 لیٹرز نہیں ہیں، بلکہ یہ کتنے ہیں 14 ان نمبرز، یہ 14 ہیں، ٹوٹل 14 جو لیٹرز ہیں وہی بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ comprise exactly half the letters of the alphabet Arabic alphabets۔ جو عربک الفابیٹس ہم نے پڑھے تھے اس میں آلموسٹ یہ ہاف اس کے بنتے ہیں۔ 3 سورز begin with 1 letter، اور 3 سورز جو ہیں وہ ایک لیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ 10 سورز begin with 2 letters، 10 صورتیں جو ہیں وہ 2 لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ 12 سورز begin with 3 letters، 12 صورتیں جو ہیں وہ 3 لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ 2 سورز begin with 4 letters، 2 صورتیں ایسی ہیں جو 4 لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ and 2 سورز begin with 5 letters، اور 2 سورز 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ 5 لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ آگے یہاں پر اس کو بتا دیا گیا ہے، جیسے دیکھیں ہا اور میم۔ اب ہا، اچھا ان کو پڑھنے کا بھی ایک سٹائل جو ہے وہ جب ہم یہ اس کے پڑھتے ہیں نا، اسٹریچ پڑھتے ہیں اور کاؤنٹس پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے، ادروائز ان کو پڑھنے کا بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں
جب اس کو ہا کو جب ہم کھول کے، جیسے یہ انہوں نے کھول کے لکھا ہوا ہے، اس کو جب اس طرح سے کھول کے لکھا جاتا ہے ہا، تو یہ الف ہے نا، یہ الف مد بن رہی ہے. جب الف مد بن رہی ہے تو اس کے جو اسٹریچ آئیں گے وہ 2 کاؤنٹس کے برابر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر میم میں بھی یہ دیکھیں، جب میم کو اس طرح سے جوڑ کے لکھا جاتا ہے، کھول کے لکھا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ والی جو ہے یہ جو درمیان میں یا، تو یہ یا مدیہ ہے. اب اس کو جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ کیونکہ اس کو الگ پڑھنا ہے نا، تو اس کو 6 کاؤنٹس کا اسٹریچ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو میم کو 6 کاؤنٹس کا اسٹریچ دینا ہے، یعنی یہ جس کے اوپر مد وہ ہوگا. ویسے تو ہم نے 6 کاؤنٹس کا پڑھا تھا کہ جس پہ تشدید آ جائے، کیونکہ وہ وہاں کا رول ہے جہاں پر آپ اس کو 2 لیٹرز کے درمیان میں پڑھیں گے. یہ جو رول ہے یہ بالکل الگ سے ہے. یہ یعنی حروف مقطعات کو جب ہم اس طرح مد کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کا جو کاؤنٹس جائے گا وہ 6 کاؤنٹس کا جائے گا. یعنی جس پر بھی وہ یہ بڑی مد کی نشانی ہوگی حروف مقطعات میں سے، تو وہاں پر ہم اس کو 6 کاؤنٹس کا ہی اسٹریچ دے کے آگے جائیں گے. تو اس طرح یہ جو ہے ہاف، یہ 2 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ، اور یہ جو میم ہے یہ 6 کاؤنٹس کے اسٹریچ پہ جائے گی. تو آگے جو حروف مقطعات ہیں جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں ان کو ہم الگ الگ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ پوری جو ایک لیٹرز کے ساری انہوں نے اکٹھے کر کے ایک دفعہ لکھ دیے ہیں، انہیں کو ہم پڑھیں گے. یہی آج کا ہمارا لیسن ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اس کے ساروں کے جو کاؤنٹس ہیں، یہ جن کے اوپر جو مد ہے یہ 6 اس کے کاؤنٹس ہوں گے. اور جو ویسے ہی جیسے الف ہے، الف پہ کیا کریں گے ہم، الف اس کو اگر کھول کے، اگر ہم الف کو جیسے ہم کھول کے لکھتے ہیں بالکل اس طرح سے، تو یہ دیکھیں الف کھول کے لکھنے میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی مد نہیں آ رہی. تو مد نہیں آ رہی تو الف کو ہم وداؤٹ کاؤنٹس پڑھیں گے، یعنی اس کو ایسے ہی جیسے ایک دفعہ الف جو ہم پڑھتے ہیں بس اسی طرح سے، یعنی کوئی اس پہ الف پہ ہم کیا اسٹریچ کر سکتے ہیں، تو الف ہی پڑھا جائے گا، اس پہ کوئی کاؤنٹس نہیں آئیں گے. اور باقی سب پہ کسی پہ 2 کاؤنٹس آئیں گے. جیسے تا اور ہا ہے، یہ دیکھیں تا کو بھی اگر ہم کھول کے لکھیں یہ، اور ہا کو بھی ہم کھول کے لکھیں یہ، تو یہ کیا ہے، الف مد بن رہی ہے، یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ 2 کاؤنٹس پہ اسٹریچ جائے گا. اور پھر اسی طرح سے باقی جو مد کے اوپر جس کا نشان ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 6 کاؤنٹس کی مد جو ہے وہ بنے گی. یہاں پر ہم اس کو 6 کاؤنٹس پہ پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. صاد، اس کو ہم 6 کاؤنٹس پہ. قاف، اس کو بھی 6 کاؤنٹس پہ. نون 6 پہ. حامیم، ہا 2 کاؤنٹس پہ اور یہ میم 6 کاؤنٹس پہ. کیونکہ ہا کو جب کھول کے لکھیں گے نا تو ایسے لکھیں گے تو یہ 2 پہ بنے گی. توسین، تا کو بھی جب کھول کے لکھیں گے تو یہ ایسے لکھی جائے گی، تو یہ 2 کاؤنٹس اور یہ آگے 6 کاؤنٹس. یاسین، یا بھی اس کو کھول کے لکھیں تو یہ اس طرح سے لکھی جائے گی، تو یہ 2 کاؤنٹس اور سین. تا اور پھر ہا، تو یہ دونوں جو ہیں وہ 2 کاؤنٹس کی. الف لام میم، تو یہ بھی الف کو ایسے ہی پڑھیں گے، لام اور میم 6 کاؤنٹس کا. الف لام را، الف کو ایسے ہی، لام کو 6، را کو 6. تاسین میم، تا کو کھول کے لکھیں گے تو یہ 2 کاؤنٹس گئی، سین اور میم 6 کی.
الف الف لام میم را. یہاں پر الف کو ایسے ہی پڑھیں گے وداؤٹ اسٹریچ. لام پہ 6 کاؤنٹس، میم پہ 6 کاؤنٹس اور را پہ 2 کاؤنٹس. عین سین قاف. عین 6 سین 6 قاف 6. الف لام میم صاد. صاد کا جب اس کو صاد کو کھول کے لکھتے ہیں نا تو اینڈ پہ دال آتا ہے، تو دال کا قلقلہ بھی ہوتا ہے پھر ساتھ میں. ٹھیک ہے، اس کو یہ 6 کاؤنٹس کی، یہاں پر 6 کاؤنٹس، یہاں پر 6 کاؤنٹس اور اینڈ پہ قلقلہ بھی ہوگا دال کا. نیکسٹ اب یہ 5 لیٹرز آ گئے ہیں، اسی کو اب پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز کو. صاد قاف نون نون حامیم طاسین یاسین طه الف لام میم الف لام را طاسین میم الف لام میم را عین سین قاف الف لام میم صاد قاف ها یا عین صاد. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج تک سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انہی رولز کو اپلائی کرتے ہوئے یاد کرتے ہوئے ہم اپنا قرآن جو ہے وہ اسی طرح سے مکمل کریں جیسے آج ہم نے تجوید کے رولز مکمل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اس چھوٹی سی ایفرٹ کو قبول فرما لے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جو انسان ہونے کے ناطے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے درگزر فرما دے اور ہمیں اپنے نیک اور اہل القرآن اور اہل اللہ بندوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.